سورۃ النصر آخری آیت کا پہلا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس سبح تسبیح کیجئے، فسبح پس تسبیح کیجئے، ساتھ حمد بحمد حمد کے ساتھ، ربک اپنے رب کی، واستغفر اور بخشش مانگیے، ہو اس سے، واستغفر ہو اور اس سے بخشش مانگیے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اپنے خداوند کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت مانگو۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش مانگیے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، then exalt with praise of your Lord and ask forgiveness of him۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، then glorify your Lord with his praise and seek his forgiveness۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پہلی آیت، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں کہ لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور آج فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش مانگیے۔ یعنی تمہیں خدا سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اس خدمت کو انجام دینے میں جو کوتاہیاں ہوئی ہوں اور ذمہ داریوں کی ادائیگی میں جو بھول چوک ہوئی ہو، اسے وہ معاف فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دے کر اہل ایمان کی رہنمائی اس بات کی طرف کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی خدمت کے انجام پانے یا کسی فتح و کامرانی کے حاصل ہو جانے پر دنیا دار لوگوں کی طرح اترانے اور فخر کرنے کے بجائے اسے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کا نتیجہ سمجھیں اور اس کی حمد و تسبیح کریں کہ تعریف کا مستحق وہی ہے، نیز اس احساس کے ساتھ کہ معلوم نہیں اس خدمت کے انجام دے دینے میں کیا کیا کوتاہیاں ہوئی ہوں، اپنے رب سے نہایت عاجزی کے ساتھ معافی کی خواستگار ہوں۔ ایسے موقع پر اہل ایمان کا رویہ یہی ہونا چاہیے اور انہیں ان طور طریقوں سے احتراز کرنا چاہیے جو ان کے اندر احساس بندگی کے بجائے احساس برتری پیدا کرنے والے ہوں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، ایسی عظیم فتح اور ایسا زبردست غلبہ حاصل ہو جانے کے بعد قرآن نے جشن منانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ بارگاہ خداوندی میں شکر و بندگی کا نذرانہ پیش کرنے کا حکم دیا، جو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ یہ اعلیٰ تعلیم وحی الہی ہے اور اس کو پیش کرنے والی شخصیت پیغمبر خدا ہی کی شخصیت ہو سکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ نیز بخاری کی حدیث میں ہے کہ اس سورے کے نزول ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع و سجود میں بکثرت یہ پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، پاکی تیرے ہی لیے ہے اے اللہ ہمارے رب، میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں، خدایا میری مغفرت فرما۔ اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے گناہوں سے بالکل پاک اور معصوم تھے اور آپ کی شان کے لحاظ سے کوئی بھول چوک ہوئی بھی تو سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کرنے کا اعلان فرما دیا تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی تلقین امت کو یہ بتانے کے لیے کی جا رہی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو دوسرے مسلمانوں
کو تو اور زیادہ اہتمام کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں شور و گل زیادہ کر بیٹھے، پھر اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ پڑھ لے تو اس مجلس میں اس سے جو کچھ ہوا وہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ تو پاک ہے اور تیری حمد کے ساتھ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ یہ آیت اپنے اندر یوں تو کئی پہلو رکھتی ہے، لیکن دو پہلو خاص اہمیت والے ہیں۔ اول یہ اس فرض کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو اس فتح و نصرت کے حاصل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر عائد ہوا، یعنی یہ کہ اس پر اترانے اور فخر کرنے کے بجائے لوگ اپنے رب کی حمد و تسبیح کریں، اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگیں، اس لیے کہ جو بندے اپنی کوتاہیوں کی معافی کے لیے اس سے رجوع کرتے ہیں وہ ان کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ سورہ کوثر میں جس طرح فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ہم نے تم کو بخشا کوثر تو اپنے خداوند ہی کی نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی کرو۔ اسی طرح یہاں یہ آیت اس ذمہ داری کے بیان کے لیے بھی آئی ہے جو اس فتح نصرت کا لازمی تقاضا ہے، اور اس چیز کی بھی یہ تعلیم دے رہی ہے جو اس کے بقا کی ضامن ہے۔ بندوں کو جو نعمت بھی حاصل ہوتی ہے اس کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی لازماً وابستہ ہوتی ہے۔ جب تک بندے ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں وہ نعمت ان کو حاصل رہتی ہے۔ جب وہ ان کو بلا بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کچھ مہلت دینے کے بعد وہ ان سے یا تو چھین لیتا ہے یا وہ اس کے سبب سے نہایت سخت آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دوسرا پہلو اس کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا ہے کہ اس فتح کے بعد آپ کے لیے اس عظیم فریضے سے باعزت طور پر سبکدوش ہونے کا وقت آ جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈالا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حمد کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق بھی نصیب عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔